الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق اللہ العظیم. معزز دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس میں باب تزکیہ میں چار طرح کے گناہ نفس کے تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس میں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، قابو کر کے ان گناہوں سے اپنے کو روکنا، مزاج کو روکنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے، بتلایا گیا۔ 12 مجلسوں میں 78 گناہ زبان سے متعلق بتلائے گئے، اور اس سلسلے میں حضرات صوفیہ کرام کا ایک مجاہدہ بتلایا گیا، تقلیل کلام، بات کم کرنے کے ذریعے اپنی زبان کو قابو میں رکھو تاکہ ہم سے وہ بڑے بڑے گناہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں صادر نہ ہونے پائیں۔ گزشتہ مجلس میں دوسرا موضوع شروع کیا گیا، مال سے متعلق ہونے والے گناہ۔ یہ بھی بتقاضۂ نفسانی ہوتے ہیں، یعنی نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کو آسودگی حاصل ہو جائے، نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کو خوشی حاصل ہو جائے، نفس یہ چاہتا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہوں، چاہے وہ خواہشیں جائز ہوں یا ناجائز، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کی خواہش کو دبانا، رب کی خواہش کو پورا کرنا۔ مال کی خلیل سے ہونے والے گناہوں کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت مال کے آنے میں گناہ شامل ہو جائے، اور ایک صورت ہے مال کے جانے میں گناہ ہو جائے۔ اس وقت مال کے آنے میں گناہ کیسے ہو سکتا ہے اور مال کے آنے کے ذرائع کیا ہیں، یہ مضمون چل رہا ہے۔ گزشتہ بتایا گیا کہ مال کے آنے کے جو جائز ذرائع ہیں وہ بہت مختصر اور تھوڑے سے ہیں۔
تجارت ایک ذریعہ ہے، زراعت ایک ذریعہ ہے، ملازمت ایک ذریعہ ہے، تحائف ایک ذریعہ ہے، وراثت ایک ذریعہ ہے، غنیمت ایک ذریعہ ہے۔ یہ مختصر سے ذرائع ہیں، یہ جائز ہیں، لیکن جائز چیز بھی کبھی کبھی ناجائز ہو جاتی ہے نفس کے تقاضے کی وجہ سے۔ تجارت اگر آدمی کرے کروڑپتی بن جائے، شریعت قید میں نہیں رکھتی، منع نہیں کرتی، یہ مت کرو، یہ نہیں کہتی، بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ ارے صاحب تجارت تو جائز ہی ہے نا؟ تو ہاں جائز ہے، مگر چند صورتوں میں وہ جائز صورت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ گزشتہ 4 باتیں 5 باتیں غالباً بتلائی گئی، ایک ہی تجارت میں 5 ایسی باتیں بتلائی گئی جو ناجائز داخل ہو گئی تو تجارت جو کہ ذریعہ حلال تھا حرام ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی تجارت کر رہا ہو، چھوٹی قسم کھائے، ایک آدمی تجارت کر رہا ہو، اس میں جھوٹ بولے، ایک آدمی تجارت کر رہا ہو، اس میں دھوکہ دے، جیسے زمین کی مثال میں نے دی، ایک آدمی تجارت کر رہا ہو اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ مضاربت، لیکن اس میں اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کرے، تب یہ حرام ہو جائے۔ ہے تو جائز چیز، جھوٹ کی وجہ سے ناجائز ہوگی، جھوٹی قسم کی وجہ سے ناجائز ہوگی، دھوکے کی وجہ سے ناجائز ہوگی، خیانت کی وجہ سے ناجائز ہوگی۔ اسی طرح اور بھی چند صورتیں ہیں جس میں تجارت ناجائز ہو جاتی ہے، ذرا کم ہوتا لیکن ہوتا یہ بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی تجارت کر رہا ہو، لیکن تجارت کے لیے جو مال لیا ہے وہ سودی قرض لے کر، اس کے لیے ایک حیلہ علماء نے بتلایا ہے کہ جان جا رہی کسی نے اسے قرض نہ دیا ہو، بلا سودی قرض، اور کوئی راستہ اس کے سامنے نہ بچا ہو، مجبوراً اس آدمی نے لیا ہو، بغیر پینالٹی کے وہ لوٹا دے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش بن جاتی ہے کہ آدمی قتل یا موت، کہ موت نہ آئے، بس اتنی زندگی کی گزر بسر ہونے کے لیے کچھ حاصل کر، اس کی گنجائش بتلائی، فتاویٰ میں لکھا ہے۔ ورنہ سود تو فی نفسہ ہی حرام ہے، خود قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا۔ اس کا ایک خاص پہلو تھا کہ علماء یہود وہ لوگ سود پر بیچ پر قرض دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی تجارت میں اور سودی کاروبار میں کوئی فرق نہیں۔ تب اللہ نے یہ فرق بتایا، احل اللہ البیع، تجارت حلال، حرم الربا، سود حرام، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تجارت میں محنت لگتی ہے، تجارت میں مال لگتا ہے، اس کے مقابلے میں سود میں محنت نہیں لگتی، صرف مال تھوڑے دن کے لیے اپنے سے بظاہر دور ہوتا ہے لیکن سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرق سمجھ آنا؟ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو تھوڑی بھی تکلیف ہو اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے سودی نظام ہی کو حرام قرار دیا۔ وہ تب سے تھا آج تک ہے،
جتنا بینکنگ کا نظام ہے اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء بینک کی ملازمت کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ ملازمت ایک جائز ذریعہ ہے۔ دو تین شقیں رہ جاتی ہیں تجارت میں، وہ بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک شق یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کو مزدوری پر رکھا، جی، حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے خبر دی، تعلیم دی، تلقین فرمائی کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا چاہیے، ٹال مٹول نہیں چلے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مزدور کو کام تو کرا لیتے ہیں، پیسہ دینے کی جب باری آتی ہے تو تھکاتے ہیں۔ تھکانے کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، دینا چاہتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، کیا کرتا آپ پیسے لے کے تھوڑے دن ٹھہر جائے، ایک ساتھ پورے پیسے دے دو۔ اب جو اس کو دینے کا پیسہ ہے وہ پیسہ تجارت میں لگاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس پر اس کا حق نہیں ہے، جس کا مال ہے اس کا حق ہے، یعنی مزدور کا حق ہے۔ بہت سے ایسے اہل دل گزرے، محققین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ملازمت کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس آیا، دن بھر وہ ملازمت کرتا رہا، اس سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ کام کے ختم ہونے پر تمہاری پوری ملازمت اکٹھا دی جائے گی، تو اس کی گنجائش ہے۔ وہ آدمی 2-3 دن میں اپنا کام پورا کر لیا۔ اب موقع آیا تھا کہ جا کر اپنی پیسے، اپنی مزدوری لے لیتا، لیکن اسے اچانک کوئی اطلاع ملی تو وہ پیسے لینے کے بجائے اپنے گھر چلا گیا، گھر سے کام پر چلا گیا، کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ کئی دن اس پر گزر گئے۔ رقم بہت زیادہ نہیں تھی تو اس نے بھی اگنور کر دیا کہ صاحب چلو، کیا اتنی تھوڑی سی رقم کے لیے اتنی دور کی مسافت طے کرنا، کبھی ادھر سے گزر ہوا تو دیکھیں گے، لے لیں گے۔ لیکن اس کی زندگی میں حالات ایسے آئے کہ وہ فخر و فاخر پر مجبور ہوا، تو چلتے ہوئے جس جگہ ملازمت کی تھی وہاں پہنچ گئے۔ برس ہا برس کے بعد، یا یوں کہہ لو کہ چند برسوں کے بعد، تو ان صاحب کے پاس جا کے اس نے کہا کہ صاحب میں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ بولے کیوں نہیں پہچانتے؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ بولے آپ ہمارے پاس کام کرے تھے، آپ نے ملازمت کی تھی لیکن پیسے نہیں لیے تھے، چلے گئے تھے۔ پیسے دے کے پوچھنے والا اچھا یاد رہتا ہے ہمارے زمانے میں، اور پیسے لے کے بھول جانے والا، اب ہم سمجھدار ہیں۔ وہاں مسئلہ الٹا تھا، یہ پیسے یوں کہتے کہ کون تو نہیں پہچانتا، وہ بیچارہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا، کام کرا تھا تو جب کرا تھا جب ہی لے لینا تھا، اب کہیں کو آیا یہ بول سکتا تھا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ بھئی اتنے زمانے تک تم کہاں تھے، میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تم ایک کام کرو۔ اس نے کہا کہ کس وجہ سے یہاں آنا ہوا ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میری وجہ یہ ہے کہ فخر و فاخر میں ہے زندگی، وہ جو میں نے ملازمت کی تھی اگر اس کی مزدوری مل جاتی تو کچھ گزر بسر کا سامان ہو جاتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ جو پہاڑ کے دامن میں جتنی بکریوں کا ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ پورا تمہارا ہے، تم لے کر چلے۔ بولے حضرت مذاق کیوں کر رہے، پہلے بھوکا پیاسا آدمی، فخر و فاخر میں ہوں، تنگ دستی کی حالت ہے، اس میں آپ ایسا مذاق کر کے کہیں کو شرمندہ کر دیں۔
غریب آدمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میری ملازمت تو چند سکے ہیں، چند اشرفیاں ہیں، وہ مجھے دے دی جاتی تو میرا گزر بسر ہو جاتا آج کا، یا آج کی اور کل کی روٹی ہو جاتی، 2-4 دن کی، ہفتے بھر کی۔ لیکن یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ ساری بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ مذاق لگ رہا ہے نا؟ بولے حضرت ایسا مذاق مت کرو، میرے کو دے دو، میں غریب آدمی چلے جاتا ہوں۔ بولے نہیں، مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو بولا بھائی یہ میرا کیسے؟ اس زمانے میں حلال کی اتنی فکر تھی، یہ میرا کیسے؟ جائز ذریعہ بھی تو ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ایسے ہے کہ جب تم نے ملازمت کی اور اپنی مزدوری چھوڑ دی اور چلے گئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مال سے تم کو فائدہ پہنچا دوں۔ اس وقت میں نے چند بکریاں خریدی اور اپنے ریوڑ میں ان کو چھوڑ دیا۔ ان بکریوں نے بچے دیے، پھر بچوں نے بچے دی، تم اتنے سالوں کے بعد میرے پاس آ رہے ہو، وہ بچے بڑھتے 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 اب یہ ایک پورا ریوڑ ہو گیا ہے، تو یہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ تمہاری ملازمت کی مزدوری جو میرے پاس رہ گئی تھی، میں نے اس کو لگایا، میں اپنے گھر سے اس کو کچھ نہیں کھلایا، میدان میں چھوڑ دیتا تھا، وہ میری بکریوں کے ساتھ چرتے تھے، آ جاتے تھے، تو میرا کچھ لگا نہیں۔ تمہارا جو مال ہے اب یہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ ایک آدمی کو تو بڑا موقع آتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دوسرے کا مال لے کر اگر تجارت میں لگایا جائے تو اس کا نفع اٹھانے کا حق اس کو ہے جس کا اصل مال ہے۔ اصل مال کا جو مالک ہے وہ حقدار ہے۔ لیکن لوگ آج کل مزدوروں کو ستاتے ہیں اور اس پیسے کو بینک میں لگا دیتے ہیں، اور اس کا انویسٹ کرنے کے بعد میں اس پر جو پروفٹ آتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اس پر علماء نے فرمایا ہے گو کہ یہ بظاہر تجارت میں نفع کے لیے لگا رہا ہے، لیکن اس کا بغیر مالک کے پوچھے کے لگانا ہی جرم ہے، اور پھر اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نفع کو حقدار تک نہیں پہنچا رہا، خود کھا جا رہا۔ تجارت تو جائز تھی نا، مگر دوسرے کا مال لگایا، چلو ٹھیک ہے لگا دیا تاکہ اس کو فائدہ ہو، تو عند اللہ تمہارے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر تم نے اس کو نقصان پہنچا دیا اور اس کا نفع خود کھا لیے تو پھر بتاؤ فائدہ ہوگا؟ وہ حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ناجائز ہو جائے گی تجارت، اگر نیت اس کو نقصان پہنچانے کی ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، جائز ہے، لیکن وہ تجارت کرتا ہے شراب کی، اب یہ جائز ہے؟ افیم کی، چرس کی، نہیں صاحب میں تاجر ہوں۔ ارے بھائی تم تاجر تو ہو، لیکن بیچ کیا رہے ہو؟ چرس بیچتا ہوں انسان، جائز ہو جائے گی؟ تجارت تو جائز تھی، لیکن چونکہ حرام کی تجارت کی تو ناجائز ہوگی۔ فی نفسی ہی تجارت حلال، لیکن اس میں حرام شریک ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی حرام۔ تو ایک بندہ حرام تجارت میں اپنے مال کو لگا کر تجارت کرتا ہے تو تجارت حلال تھی، لیکن حرام کام میں مال کو لگایا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ بہت نزاکت ہے اس میں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں۔ دوسرا ذریعہ ہے زراعت کا، اس میں ذرا گناہ کے اندیشے کم ہیں۔ تیسرا ذریعہ ہے آمدنی کا، وہ ہے ملازمت۔ اس میں بھی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اکابرین کی جو احتیاط تھی وہ بطور نمونہ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ دیکھو بھائی، جب ہم کہیں ملازمت کرنے لگتے ہیں تو ملازمت کے درمیان یا ملازمت کی ابتدا میں ہمارا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے۔ کیا اگریمنٹ ہے؟ مالک یہ کہتا ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے لے کر
شام کے 5 بجے تک میری کمپنی کو اپنا وقت دو گے، اپنی صلاحیت دو گے، اپنی استعداد سے میری کمپنی کو اٹھانے میں میری مدد کرو گے، اپنے اوقات صرف کرنا، اپنا علم لگانا، اپنی محنت لگانا اور اس کمپنی کو اٹھانے میں تعاون کرنا۔ درمیان میں آپ کو 1 گھنٹہ کھانے اور آرام کرنے کے لیے وقفہ دیا جائے گا۔ آپ کی کچھ شرائط ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے 9 سے 5 تک بیچ میں 1 گھنٹہ ریسٹ، مگر تنخواہ لوں گا 1 لاکھ روپے۔ کمپنی کے اونر نے کہا مجھے منظور ہے، اونر کہہ رہا ہے مجھے منظور ہے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ غور سے سننا، صبح 9 بجے سے 5 بجے یہ وقت کس کا ہو گیا؟ زور سے بولو بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ وقت کس کا ہو گیا؟ کمپنی کا ہو۔ اس وقت میں آپ جو کام کریں گے اس کا نفع کس کو ہونا چاہیے؟ کمپنی کو۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی میں، وقت ہے کمپنی کا، صلاحیت دینا چاہیے کمپنی کو، لیکن ہم اپنا فون میں دوسرا کاروبار کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ اب یہ کاروبار جو وقت کمپنی کو دینا تھا نہ دے کر اپنی ذات پر لگا رہا ہے، جو صلاحیت کمپنی کو اٹھانے کے لیے لگانا چاہیے تھا وہ اپنی ذاتی بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے لگا رہا ہے، تو اس وقت کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا 1 لاکھ روپئے کا تنخواہ لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ اب آپ سمجھ رہا ہے۔ عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے، مجھے پتا ہے محبوب نگر والے 100 عقل مند نہیں 1.5 عقل مند۔ فیض العلوم سعید آباد حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے، یہ سبق مجھے وہاں سے ملا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کے نتیجے میں حضرات اساتذہ کرام کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ وہ شعبہ حفظ کے استاذ تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے ایک دیرینہ دوست مدرسے میں آ گئے، سلام علیکم ہوئی، اتنی تو گنجائش ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بڑے زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اجازت ہو تو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور کچھ چائے پی لیں گے۔ اس میں بظاہر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، سلام بھی کیا، ملاقات بھی کی، چائے بھی پی، وہ چلے گئے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو مہینے کی ختم پر انہوں نے اپنے گھنٹوں کا حساب کیا کہ میری تنخواہ 1 گھنٹے میں کتنی بن جاتی، پھر ایک لفافہ لے کر اس میں 1 گھنٹے کی تنخواہ نکال کر رکھی اور آفس میں جا کر دے دی اور یوں کہا کہ ناظم صاحب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال نہیں۔ ناظم صاحب پریشان ہو گئے، بھائی چندہ کر کے لائے سو ہے صاحب، 20 آدمیوں کو بولے تو 2 آدمیاں دیتے اور وہ دیکھ سمجھ کے لائے سو ہے، آپ کو تنخواہ دی گئی ہے۔ کہنے لگے بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس مہینے میں میرے پاس فلاں تاریخ کو ایک مہمان آ گیا تھا، تو جو وقت میں نے مدرسے کے لیے طے کیا تھا معاہدے میں، اس وقت میں نے اپنی ذات کے لیے اتنا وقت استعمال کر لیا، تو اب یہ تنخواہ اتنی گھنٹے کی میرے لیے حلال کیسے ہو سکتی؟ اکابرین میں یوں احتیاط ہے، زندگی میں انہوں نے حلال کے لیے کوشش کی تو اللہ نے اسی دنیا میں انہیں مرتبہ شہادت عطا فرما دی، اور وہ بھی ہند کی سرزمین کا۔ مرتبہ شہادت چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ کیسی احتیاط انہوں نے کی تھی کہ ہم اپنی ملازمت میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں،
اب دیکھو صاحب، واٹس ایپ چیک کرنے بیٹھ گئے، فیس بک چیک کرنے بیٹھ گئے، ٹویٹر پر لگ گئے، ای میل چیک کرنے میں لگ گئے، تو اپنی ذات کے لیے ہم نے کتنا وقت کمپنی کا استعمال کر لیا، اتنے گھنٹے کی تنخواہ نکال کر واپس کر دینا، تب تمہاری تنخواہ حلال ہے، ورنہ پھر تنخواہ میں حرام شامل ہے۔ پوری تنخواہ تو حرام نہیں ہوتی، جتنا وقت آپ نے، جتنی صلاحیت آپ نے کمپنی کے وعدے کے مطابق دے دی وہ تو حلال ہے، اور جو اپنی ذات پر پڑتا اور اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اس کے لیے آپ جواب دہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں سمجھ میں آئے گا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ۔ یہ 3 ذرائع ہو گئے، تجارت، زراعت، ملازمت۔ ایک ذریعہ ہے تحفہ اور تحائف کا، لیکن اس میں بھی حرام کی 2 شیخیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تحفہ تو یہ ہے کہ آپ خوشی سے مجھے کچھ دیں، میں آپ کو کچھ دوں، نبی نے اسے پسند فرمایا، اس کو حصول محبت کا ذریعہ فرمایا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، یوں فرمایا تہاتو تحابو، تم ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس کوئی آتا تھا اور کوئی چیز ہدیہ پیش کرتا تھا تو حضور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اسے کچھ ہدیہ تحفتاً لوٹا دیتے تھے۔ ایک صحابی تھے دیہات میں رہنے والے، وہ ہفتے میں 1 مرتبہ آتے تھے، تو حضور کے لیے اپنے دیہات سے کچھ چیزیں لاتے تھے، وہاں کی ترکاریاں، وہاں کی سبزیاں، وہاں کی کھجوریں، جو بھی وہاں ہوتا تھا، وہاں کی عمدہ چیز حضور کے شایان نشان تو نہیں تھی، لیکن آدمی کا اپنا خلوص ہوتا ہے، حضور اسے پسند فرماتے اور قبول فرماتے۔ اور پھر ان کے لیے جانے سے پہلے حضور علیہ السلام اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اس دیہات میں جو چیزیں انہیں حاصل نہیں ہوتی وہ انہیں فراہم کر دیتے ہدیۃً۔ تو کوئی آدمی کچھ دے اور کوئی آدمی اس کو لوٹائے یہ تو جائز ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا کہ برابری ہو رہی ہے یا نہیں، یہاں آ کر حرام شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے غریب، اس نے اپنی حلال آمدنی میں سے آپ کی بیٹی کی شادی میں تحفہ پیش کر دیا 1000 روپئے، اس کے لیے تو بڑی بات ہے، آپ ہیں لکھ پتی آدمی، آپ کو 1000 کیا دیتے، کیا میں اس میں فقیر بھی خاندہ دے رہا ہوں؟ میرے خیال آتا ہوں آپ کی استطاعت تو لاکھوں کی ہے، آپ چاہیں تو ایک بچی کی شادی آسانی سے کھڑے کھڑے کرا سکتے ہیں، لیکن اگر اسی غریب کی بچی کی شادی کا موقع آ گیا تو آپ نے یہ کہہ کر تحفہ لوٹایا، وہ 1000 ہی دیا تھا نا انہیں، وہ 1000 ہی لوٹانا، اس سے زیادہ نہیں لینا، ناجائز ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جتنا لیا اتنا دیا، یہ بات نہیں ہے، یہاں دل کی کیفیت، پسندیدہ کیفیت نہیں۔ آدمی کو اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ آدمی غریب تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے، اس نے 1 دیا، میں اسے 10 دے دوں، لیکن کبھی نیت تھوڑی خراب ہوتی ہے، میں بھی 1 ہی دیا تو میری ناک رہ جائے گی، تو اپنی ناک کے واسطے حیثیت نہیں ہے، کچھ تو بھی رہن رکھا کے قرضہ لا کے دے رہا، بڑا چڑھا کے، تو جائز ہوتا کہ نہ جائز ہوتا؟ تیری جتنی تھی اتنی استطاعت کے مطابق کر لیتا۔ تحفے میں ایک دوسری چیز شامل ہو جاتی ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی تحفہ بول کر دیتا ہے لیکن غرض اس کی کچھ کام نکالنا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ پولیس والا ہے، کبھی اس کو تحفہ دیے، آتے آتے جاتے جاتے بیچ میں روک لیا، ہیلمٹ کہاں ہے چچا، اب اس کو جیب میں سے 100 کی نوٹ نکال کے ہاتھ میں رکھے، بولے تحفہ ہے رکھو، تحفہ ہے، سب کو پتہ ہے نا کیا ہے یہ،
کیا نام ہے اس کا؟ رشوت۔ ایک آدمی ایک بڑے کلکٹر کے پاس گیا، فلاں زمین میرے نام، فلاں دکان اور تجارت گاہ میرے نام ہو جانا چاہیے۔ آسانی سے نہیں ہوتی، وہ تو بہت کڑک آفیسر ہے صاحب، کیا کرنا؟ بہت آسان حربہ ہے، کیا؟ مٹھائی پہنچا دو، تحفہ۔ یہ جو مٹھائی دی ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ صاحب یہ زمین میرے نام کر دے، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ تحفہ تھا تو تحفہ آپ دیتے، پسندیدہ، اس سے محبت بڑھتی، لیکن آپ نے اس کے پیچھے غرض رکھی تو غرض تحفہ میں ہی رہ جاتی، وہ رشوت ہو جاتی ہے، حلال نہیں حرام ہو جاتا ہے۔ رشوت کے ذریعے سے بھی آمدنی ہوتی ہے لیکن وہ درجہ حرام میں ہے۔ یہاں ہم جو بتا رہے ہیں حلال حرام کیسے ہوتا ہے، تحفہ حلال ہے لیکن جب وہ شکل رشوت کی اختیار کر لے، غرض اس میں شامل ہو جائے تو تحفہ ہی حرام ہو جاتا ہے۔ نام آپ نے تحفہ دیا ہے، شریعت نے نام رشوت دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی دونوں کے دونوں فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ چھوٹی ہی بڑی بات ہے، ایک آدمی ایک عہدیدار کو، ایک منصبدار کو اس لیے رشوت دیتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے سرٹیفکیٹ ڈال دیں، آپ اہل ہیں سلیکٹ ہو جائیں گے، آپ اہل نہیں ہیں ریجیکٹ ہو جائیں گے، سمپل مسئلہ ہے۔ آپ اہل ہیں پھر بھی وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، تب مجبوراً آپ سے کہا گیا دیے تو نوکری دے دیتے، تم ہے قابل۔ تو علماء نے کہا ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، اس کو شاید معافی مل جائے، بشرطے کہ یہ سمجھے کہ یہ گناہ نہیں ہے، سب چلتا آج کل بول کے دیا تو انہیں بھی گنہگار انہیں بھی گنہگار، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے مگر کیا کروں، رزق حلال کے لیے نوکری چاہیے، نوکری رشوت کے بغیر دے رہا نہیں۔ کمینہ بولتے ہیں جس کی نیت میں فطور ہو، کم نیت والا۔ اب صاحب ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ کے آدمی اگر اہل ہے نوکری لے لیا تب تو حلال۔ آپ ہیں SSC فیل اور آپ نوکری لینے گئے ہوئے ہیں ڈگری پاس کی، آپ کو پاس کرا دینا بول کے رشوت دی تو آپ جتنی تنخواہیں اٹھائیں گے ہر تنخواہ حرام، ایک تنخواہ نہیں، جتنی تنخواہیں اٹھائیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کی دعوت آپ بڑے مزے سے اڑا رہے ہیں، کیا نہیں صاحب نوکری کرتے ہوں، وہ ملازم ہیں لیکن نوکری کرتے وقت رشوت دے کے نوکری لیے ہیں، نہیں ایسی نوکری لیے، قابلیت پر نوکری لیے، ذرا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ملازمت حلال، لیکن جب آپ نے نااہلی کے باوجود کسی کو رشوت دے کر خود کو اہل ثابت کیا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے آپ کی جتنی تنخواہیں آپ اٹھائیں گے ہر تنخواہ حرام ہوگی۔ ایک ذریعہ ہے وراثت کا، یہ جائز ذریعہ، باپ نے کچھ مال چھوڑ دیا، ماں نے کچھ مال چھوڑ دیا، ماں باپ کے حصے سے کچھ مال مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں وراثت۔ اللہ نے آپ کو گھر کا بڑا بنایا، باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹوں کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، ابا کی جگہ بھائی ہیں، وہ ہمارا اکرام کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ابا کی جائیداد میں شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم کریں گے۔ بڑا بھائی آ کے بولا، اور وہ ابا اپنی زندگی میں بہنوں کی شادیاں کرے نا تو 1-2 لاکھ کی شادیاں کر دیے، پھر ان لوگوں کو تو سب دے دیا، اب کچھ بچا اس نے، جو ہے اپنا ہے۔ اب یہ وراثت جو حلال تھی حرام ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بہنوں کا حق مارنے کی وجہ سے وراثت سے ملنے والا مال تو حلال، لیکن ناجائز جو دوسرے کا حق تھا وہ آپ نے غبن کر لیا تو وہ مال حرام۔ شے حلال میں
حرام کی آمیزش کیسے ہوتی ہے میں وہ بتا رہا ہوں، تجارت میں، ملازمت میں، تحائف میں، اسی طرح وراثت۔ ایک ہے میدان جہاد میں جائیں اور اللہ فتح و نصرت اور غلبہ عطا کرے، تو اللہ کے کرم سے فتوحات جب حاصل ہوتی ہیں تو اموال بھی مل جاتے ہیں۔ وہ اموال کو اموال غنیمت قرآن مجید میں کہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا احکام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پورا کا پورا امیر کے سامنے لا کر رکھ دے۔ اب امیر اس میں سے سواری پر سوار ہو کر محنت کرنے والے کا حق نکالے گا، پیدل محنت کرنے والے کا حق نکالے گا، شہداء کا حق نکالے گا، پھر بیت المال کا حق نکالے گا۔ اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، خمس نکالا جاتا ہے بیت المال کے لیے، پھر اس کے بعد میں 2 حصے سواروں کے لیے، 1 حصہ پاپیادوں کے لیے۔ جو مال غنیمت میں سے خمس نکالا گیا ہے اس میں سے شہداء اور شہداء کے گھر والوں کے لیے، مجروحین کے لیے، مسافرین اور معذورین کے لیے، امیر جس کے حق میں بہتر سمجھتا ہے تقسیم کر دیتا ہے۔ لیکن اس مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہوئے اگر ہم نے ایک معمولی سی چادر بھی اٹھائی اور چھوٹی سی چادر ہی چھینا یہ سمجھا، غنیمت تو حلال تھی لیکن غنیمت میں یہ خیانت حرام ہے اور عزت بھی حرام ہے۔ مخبر صادق، مغیبات جن پر اللہ رب العزت نے منکشف فرمائے، سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ صاحب میدان جنگ میں بڑا تیز و ترار لڑ رہا تھا، 20 دشمنوں کو اس نے ڈھیر کیا اور بہت سوں کو اس نے مجروح کر کے میدان جنگ سے دور کر دیا، یعنی زخمی کر کے۔ دوسری جنگ آئی تو بڑا مجاہد آدمی ہے صاحب، پہلے بھی اس نے بڑے جوہر دکھائے ہیں، اب بھی یہ بڑے جوہر دکھائے گا، اور دکھایا انہوں نے اور اس نے شہادت پائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجاہد آدمی ہے، اس کی تو جنت پکی ہو، ایسا لڑا ہے کہ شہید ہوا ہے۔ امام الانبیاء نے خبر دی ہے کہ میں اس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجاہد، پہلے میدان کا غازی، دوسرے میدان کا شہید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں مال غنیمت کی ایک چادر اس کے جسم سے لگی ہوئی رہ گئی تھی اور اس نے جمع نہیں کی تھی، وہ خیانت ہو گئی، اس کے نتیجے میں وہی چادر اسے آگ بن کر پکڑے ہوئے ہے۔ غنیمت حلال ہے لیکن غنیمت میں اگر خیانت ہو گئی تو یہ حرام ہو جاتی۔ تو جو ذرائع میں نے بتائے ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، تحائف ہے، وراثت ہے، غنیمت ہے، یہ حلال ذرائع ہیں آمدنی کے، لیکن ان کو ان شکلوں سے بچانا تاکہ ہماری تجارت، زراعت، ملازمت اور تحائف، وراثت اور غنیمت سے حاصل ہونے والا مال حلال ہو، یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ اکل حلال نہیں، جملہ ذہن میں رکھو، اکل حلال نہیں، سلوک میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اکل حلال نہیں، سر سے اوپر آپ کی دعائیں نہیں اٹھیں گی، چاہے آپ لاکھ آہوازاریاں کر لو، لاکھ فریادیں کر لو، لاکھ گریبان چاک کر لو، لاکھ چیخو چلاؤ، اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کچھ لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ لباس پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، دامن پسارے ہوئے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ کرم فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرما دیجیے، ایسے چیختے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر رحم آتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے ان کی دعائیں نہیں سنی جاتی۔
خبر دی نبی علیہ السلام نے، وجہ یہ ہوگی کہ یا تو ان کا کھانا حرام ہوگا، یا ان کا پینا حرام ہوگا، یا ان کا پہننا حرام ہوگا، یا ان کا سکنا حرام ہوگا۔ ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی دعا، قسم بخدا اس کے بعد تم قطب زمانہ سے دعا کرا لو، اپنے لیے نہیں قبول ہو۔ اولیاء میں ایک قسم ہے ابدال، تم ان سے دعا کرا لو، اپنے لیے نہیں قبول ہو۔ اولیاء کی ایک قسم ہے غواث، تم ان سے دعا کرا لو، نہیں قبول ہو۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ کے مستجاب اور محبوب بندے ہیں، اللہ ان کی بات کی لاج رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم میں قابلیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ہم نے نافرمانی کر رکھی ہے، شریعت مطہرہ کا دامن ہم نے چھوڑ رکھا ہے، نبوی طریقے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے ناراض ہیں، ایسے ناراض ہیں کہ اب اس کے محبوب بندے بھی اس کے لیے بولیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا اس کا معاملہ ہے تو صبر کر۔ رزق حرام ایک ایسی شے ہے جس سے ولایت حاصل نہیں ہوتی، اور رزق حلال سے یوں ولایتیں ملا کرتی ہیں۔ جس سیرت اولیاء کا کثرت سے اس مہینے میں مذاکرہ ہوتا ہے، ضمناً ایک بات سنا دوں۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق میں سے ماں باپ پر جو حق واجب ہیں، لازم اور ضروری ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے، بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں کہ باپ حلال کمائے، حلال کھائے اور ماں کو حلال کھلائے، تب اولاد جو ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی۔ صورت کیا ہے؟ ادھر ادھر مت دیکھو، پیر پیرا سید الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولیوں کے ولی، ولیوں کے سردار، امام الاولیاء کہلائے، تاجدار اولیاء کہلائے، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی روحانیت، اتنی بڑی نورانیت، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نے حلال کا اہتمام کیا۔ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس لیے میں قصہ نہیں سنا رہا، وقت بچانے کے لیے۔ سنا کہ نہیں سنا؟ ایک سیب ان کے والد نے کھا لیا تھا، راستے میں چلتے چلتے مسافر تھے، خیال ہوا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کہیں حرام نہ ہو جائے، مالک کو تلاش کرتے کرتے چلے گئے، بالآخر ایک درخت کو پایا کہ ندی کے کنارے جھکا ہوا ہے اور سیب کا رنگ ویسا ہی ہے جیسے ہم نے کھا رکھا ہے۔ تو اس درخت کے مالک سے مل کر پوچھنے لگے کہ شاید آپ کا درخت کا یہ پھل دریا میں بہتا ہوا آیا تھا، وہ میرے کھانے میں آ گیا ہے، آپ چاہیں تو میرا قصور معاف فرمائیں، یا آپ چاہیں تو مجھ سے اپنے پھل کی قیمت لیں، مگر میرے لیے وہ رزق حلال کر دیں۔ ایک ہی صورت ہے نا بھائی، مالک یا تو کہے جاؤ میں نے ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا، یا یہ کہے کہ بھائی 10 روپے دے دو، ٹھیک ہے بات ختم ہوگی، یہ 10 کا پھل ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی ولی را ولی نہیں شناس، ولی جو ہوتا ہے ولی کو پہچان دیتا ہے، وہ جان لی کہ صاحب یہ تو بہت پائے کا آدمی ہے، تھوڑا سا اس کو مٹھار لیا جائے تو بڑا نکھرا ہوا بن جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر داماد مجھے نہیں مل سکتا، کہا کہ ہم آپ کو حلال تو کریں گے مگر ہماری کچھ شرائط ہیں آپ کو ماننی پڑیں گی۔ لیکن کیا شرائط ہیں؟ وہ شرائط رکھی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ 8 سال یا 10 سال خدمت میں لگے رہو گے، یہ خدمت تمہاری مہر ہوگی، اور پھر اس کے بعد میری بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دیا جائے گا، نکاح پہلے کر دیا جائے گا، مہر بعد میں ادا کر لینا خدمت کی صورت میں۔ دینے کو تو کچھ تھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے 2 میں سے ایک معاہدہ کوئی پورا کر لوں گا یہ وعدہ کر لیا۔ یہی وعدہ لیا حضرت پیران پیر کے والد سے، اس وقت کے ولی نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے باغ کو سیراب کرنا پڑے گا اتنے برس تک، اور دوسرا کام یہ کہ تم ہماری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں ہماری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، مگر اب بھی سن لو، اچھا شرط بڑی کٹھن ہے، بولے کیا شرط ہے؟
میری بیٹی اندھی ہے چھوڑ کے نہیں جانا، بہری ہے چھوڑ کے نہیں جانا، گونگی ہے چھوڑ کے نہیں جانا، ظلم نہیں کرنا اس پہ، سوچ لو اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے منظور ہے۔ کیا کہا؟ اندھی بہری گونگی ہے، مجھے منظور ہے، اتنی خدمت چاہیے کر لوں گا، مگر شرط ہے کہ میرا وہ لقمہ حلال ہو جائے۔ جب انہوں نے نکاح کر دیا تو حجرے میں جب داخل ہوئے تو حجرے عروسی سے باہر نکل آئے پیچھے قدم ڈالتے ہوئے، اور آ کے کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا، غلط کمرے میں بھیج دیے کیا ہوا؟ بولے آپ تو بولے آنکھ کی اندھی، وہاں تو آنکھ کی بینا ہے، آپ بولے کان کی بہری، وہاں تو کان کی شنوا ہے، آپ بولے زبان کی گونگی، وہاں تو بہترین زبان بولنے والی ہے، حسن جمال کی پیکر مجسم ہے، آپ نے کہیں غلط جگہ تو مجھے نہیں بھیج دیا؟ بولے نہیں، میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم کو اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں، بہری اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی، گونگی اس لیے کہا کہ خلاف شریعت کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم اپنے لیے رزق کو حلال کرنے کے واسطے پھر بھی آمادہ ہو جاؤ گے یا نہیں۔ میں نے پا لیا کہ تم سچے ہو، تو میں سمجھ لیا کہ تم سے بہتر داماد نہیں ہو سکتا، لہذا تمہارے ہی لیے اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہے، اس واسطے میں نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا۔ اب پھر ان سے جو اولاد ہوئی اس اولاد کا نام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیوں؟ وہ رزق حلال تھا۔ بھائی ہم پاکیزہ رزق اختیار نہیں کرتے اور اولاد سے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری فرما بردار، ہم حلال روزی اختیار نہیں کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ ہم تو چاہے ہر گناہ کر لیں لیکن اولاد کے بارے میں یہ گمان ہے کہ صاحب حسن بصری وقت بن جائے میرا بیٹا، ایسا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ بھی کچھ مجاہدہ کرو کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرو۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حلال کھاؤ، جیسے پیران پیر کے والد نے حلال کھایا تھا، نتیجے میں اللہ نے ایسی صالح اولاد عطا فرمائی کہ ان کے درجے کو پھر بعد والا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دروازے کھلے رکھے ہیں ولایت کے، لیکن کوئی جائے تو صحیح وہاں تک۔ کچھ ماں باپ کو بھی کرنا پڑے۔ تو اس وقت ہم یہ جو سنا رہے ہیں وہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ بھائی ہم راہ سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی قرب کی منزلیں تو طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن علم غلم ادھر کا ادھر کا، ناجائز اور جائز کی تمیز کیے بغیر جدھر سے آیا ڈال عبداللہ گڑ تھیلے میں، اور پھر توقع یہ ہے کہ صاحب ہماری منزلیں آسان ہو جائیں، ہمارا سلوک آسان ہو جائے، قرب کی راہیں آسان ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ سلوک میں چلنے کے لیے سالی کے طریقت کو جہاں بہت سے مجاہدات کرنے ہیں، وہیں ایک تقلیل طعام کا مجاہدہ ہے کہ کم کھاؤ، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہاری زندگی ایک روٹی سے پوری ہو سکتی ہے۔ جو بندہ اس مجاہدے پر مداومت کر لیتا ہے، صوفیہ طریقت نے لکھا ہے کہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ پھر اب اس کو حرام کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حرام کی طرف کیوں لپکتا ہے؟ خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ضرورت تو جائز ذرائع سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن حرام کی طرف کیوں لپکے گا؟ خواہش کی وجہ سے۔ اب یہاں یہی تو تقاضا ہے کہ اپنی خواہش کو دباؤ۔ خواہش کیسے دبے گی؟ جب نفس کو اس کی ضرورت پر وہ چیز نہ، اس کے تقاضے پر وہ چیز نہ دو، بلکہ کسی اور موقع کے لیے اٹھاؤ۔ اسی لیے بعض صوفیہ نے بعض ایسے مجاہدات کرائے ہیں سلوک میں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو خیال آیا، راہ سلوک میں چلنے والے وقت کے ولی ہیں، اپنے نفس نے تقاضا کیا کہ میٹھا کھانا چاہیے۔ اب بولو بھائی حرام ہے کہ حلال ہے؟ حلال ہے۔ میٹھا کھانے کا تقاضا حرام ہے؟ میٹھا تو سب کھا سکتے ہیں، بلکہ اپن نوا ڈبل کھاتے سننا ہے، میٹھا تو ڈبل کھا لیتے سنت ہے، وہ حلال ہے۔
لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں. صبح کو خیال آیا، کہا ابھی نہیں. دوپہر کو خیال آیا میٹھا کھانا چاہیے، کہا ابھی نہیں. شام کو خیال آیا، کہا ابھی نہیں. اب 2 دن تک خیال نہیں آیا تو میٹھا منگا کے کھا لیا. تو یہ کیا ہوا حضرت؟ جب دل میں چاہ ہو، جب خواہش ہو تب پوری کر لینا چاہیے. جب خواہش ہی نہ ہو تب کھائے تو مزہ کیا ہے؟ بولے اگر میں اس کی جائز خواہش پوری کرتا تو وہ مجھے ناجائز خواہش کرنے پر آمادہ کرتا. تو یہ جو تقلیل طعام کا مجاہدہ حضرات صوفیہ دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حرام کا شوق نہ لگے، حرام کی خواہش ہی پیدا نہ ہو. حلال سے جب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خواہش کا کیا ہے، کبھی پوری ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تقاضے پر نہ پورا کرنا، اور جب تقاضا نہ ہو جب پورا کر دینا. کیوں؟ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، حلال سمجھتا. شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے. جو چیز شریعت نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے اس کو اپنے اوپر حرام مت کر لو، یہ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید کی ترجمانی. ایک حلال چیز کو نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ نے پوچھا تھا کہ تمہیں اللہ کی پسند پسند ہے یا بیویوں کی پسند پسند ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر کیسے حرام کر لیا جو اللہ نے آپ پر حلال کی؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا چاہتے ہیں کہ بیویوں کی خوشیاں حاصل ہو جائیں؟ تو اپنی بیوی کی خوشی دیکھیں گے کہ رب کی خوشی دیکھیں گے؟ بیوی بول رہی نہیں، سامنے والی کی ساڑی 1 لاکھ کی تھی، میرے کو 2 لاکھ کی ساڑی لا کے دیے بغیر بات نہیں کرنا. اب یہ بیچارے کی آمدنی 1 لاکھ کی ہے نہیں، تو بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ ہاں، اس لیے بولتے دیندار دیکھ کے کرو. تو بولے گی حلال کھلاؤ بس ہے بھائی، خوش رکھو بس ہے بھائی، بخت دیو بس ہے بھائی، مٹھے تو بول دیو بس ہے، ساری مصیبتیں جھیل لیتے ہوں. لیکن اگر دین نہ آتا ہو، طالب دنیا کو ڈھونڈا ہو تو پھر بھگتو، پھر وہ حرام پر بھی لے جائے. تو اس وقت موضوع چل رہا ہے اکل حلال. یہ صوفیہ کے نزدیک فرض ہے، اس کے بغیر سلوک کا ایک قدم بھی طے نہیں ہو. دعاؤں کی قبولیت کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر دعائیں ایک بالش بھی سر سے اوپر نہیں جاتی. اگر کوئی آدمی عملیات سے تعلق رکھتا ہے، عاملین میں سے ہے تعویذ لکھنے والے، آیات ربانی کی اعداد کے ذریعے سے تعویذ بنا دینے والے، یا آیات کی تعویذ بنا دینے والے، یا وظائف دینے والے جو حضرات ہیں، عاملین کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اکل حلال ہو، صدق مقال ہو، ورنہ وہ آدمی کسی کو دعا پڑے گا تو اس کی دعا کا اثر نہیں ہوگا. عاملین نے لکھ رکھا ہے کہ حلال اپنے لیے کیوں اختیار کرے کہ اولاد نے، حلال اپنے لیے کیوں اختیار کرے کہ اللہ کے پاس ہماری دعائیں قابل قبول. حلال کس لیے اختیار کرے کہ راہ سلوک ہمارے لیے آسان ہو. حلال ضروری ہے، حرام نہیں چاہیے، ایک لفظہ بھی نہیں چاہیے. تو جائز ذرائع میں ناجائز کی آمیزش اس طرح ہوتی ہے، اپنے کو ان آمیزشوں سے بچا کر نکال کر لے جانا ذرائع حلال میں یہ کمال ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد ناجائز بہت سے شکلیں ہیں، وہ بھی آمدنی کے ذرائع ہیں لیکن حرام ہے کلم کلا. مثلا ایک آدمی چوری کرے، مال حرام. ایک آدمی رہزنی کرے، مال حرام. رہزنی کا مطلب ہوتا ہے راستے میں سے چین چھین لیے، پاکٹ مار لیے، گاڑی چھین لیے. راہ بولتے ہیں راستے میں، رہزنی راستے میں چوری، یہ حرام. ایک ہے ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا بھائی. ڈاکہ ڈالنا، ڈاکے کا مطلب کیا ہے صاحب؟ عام طور پر رہزنی اور ڈاکہ ایک ہے سمجھتے ہیں. ڈاکے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سر پر سوار ہو جانا تلوار لے کے، جو ہے ڈرا کے کھینچ لینا، اس کو بولتے ہیں ڈاکہ.
رہزنی میں کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار استعمال نہیں ہوتے، خالی اڑا لیتے، چین اسنیکرز، گاڑی کی چوری، راستے میں چلتے چلتے آپ کو یوں بھٹکائیں گے، اب ادھر دیکھے تک ادھر آپ کی گاڑی بیٹھے ہے نا، آپ کی پاکٹ مار لی کسی نے، اس کو کہتے ہیں رہزن۔ رہزنی الگ چیز ہے، ڈاکہ الگ چیز ہے، چوری بھی حرام، رہزنی بھی حرام، ڈاکے کے ذریعے سے آمدنی بھی حرام، قتل کے ذریعے سے بھی آمدنی حرام، قتل کر کے بھی پیسے لیتے نا، کیا بولتے اس کو؟ سپاری، صاحب بول رہے ہیں میرے کو نہیں معلوم، وہ سنا ایسا، کچھ لوگ پیسے لے کے کسی کا قتل کر دیتے، تو یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہوگا، تو یہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ہیں حلال، وہ سیدھے سیدھے سب کو معلوم ہے، معروف ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، وراثت ہے، غنیمت ہے، تحائف ہیں، اس کو بشرطے کہ حرام سے بچایا جائے، یہ صاف صاف الحلال بین والحرام بین۔ اور حرام بین کیا ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل کے ذریعے سے ہے، رہزنی کے ذریعے سے ہے، تو حرام ذرائع سے اپنے کو بچانا آمدنی کے۔ یہ کیوں؟ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5 وكذا في رواية حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه۔ یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، جوانی تمہیں اللہ نے دی ہے، اس میں اللہ نے مال کو تمہاری ضرورت ضرور بنایا ہے، لیکن اس کے جائز راستے اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں بتا دیے اور سکھلا دیے ہیں۔ اگر ذرائع حلال سے تم کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بھی بن جاؤ تو شریعت تمہیں نہیں روکتی، لیکن اگر تم ذرائع حلال میں حرام کی آمیزش کر لو پھر تم خود اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے، اور حرام لقمے کا اثر یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ۔ یہاں ہاتھ رکھ کے بولو، فلسطین جانے دل بول رہا نہیں؟ بول رہا حضرت صاحب بارش کے جیسا گر رہی، واپس آتے نہیں، ڈر لگ گیا، سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں حرام پایا جاتا ہے۔ اگر مظلوم کی حمایت کے لیے جان حاضر ہے، شعائر کی حفاظت کے لیے جان حاضر ہے، جاتی ہے چلی جائے، یہ جذبہ ہو، امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ کیوں؟ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب رزق حلال ہو۔ بزدل ہوتا ہے آدمی جب حرام کھاتا ہے، شجیع اور بہادر ہوتا ہے آدمی جب حلال کھاتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ حضرات اولیاء دربار شاہی میں کھڑے ہوتے تھے، پھر بھی ان کی زبان میں جنبش نہیں آتی تھی، بول دیا تو بادشاہ ہے تو کیوں؟ اتنی جرأت کہاں سے آ گئی؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ حلال کھایا ہے صاحب، حرام نہیں کھایا ہے۔ ولی ہے، مسلح پہ بیٹھتا ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکتا، بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکتا ہے اس کا، کہ بادشاہوں سے نہیں ڈرانا۔ تو جائزہ لینے کا ایک طریقہ میں نے بتایا، اپنے دل میں بزدلی ہے، ڈر لگ رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، ارے کیا مول صاحب جہاد کے بعد نقل ہو، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، ذرا جائزہ لے لو۔ جائز جگہ اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں، میرے نبی مجاہد اعظم، میرے نبی سپہ سالار اعظم، میرے نبی ایسے جری، حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات تو تنہا مدینے کی حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام نکل جایا کرتے ہیں، تو ایسے بہادر کیوں؟ حلال ہی حلال۔ اگر ہم بھی نبی کا یہ وصف اختیار کر لیں تو باکمال ہو جائیں، ولایت میں اعلیٰ مرتبہ ملے گی، نفس پاک ہو جائے گا، دعائیں قبول ہو جائیں گی، شجیع کہلائیں گے، بزدل نہیں کہلائیں گے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں، اولاد ہوگی تو نیک اور صالح ہوگی، بشرطے کہ رزق حلال کھایا ہے۔ امید ہے کہ اولاد اولیاء میں سے بنے گی،
رزق حلال کی برکت سے۔ تو اس موقع پر جو بات آپ کو بتائی ہے، اگرچہ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے اس پر تفصیل سے زراعت میں الگ، ملازمت میں الگ، تجارت میں الگ، غنیمت میں الگ، وراثت میں الگ، ایک ایک گھنٹے کی تفصیل سنا رکھی، ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹے کی تفصیل، اتنی روایات اور اتنی آیات۔ مختصر کر کے آپ کو ایک نوالا دے رہا ہوں کہ جائز ذریعوں میں ناجائز کی آمیزش سے بچو تاکہ رزق حلال رہے۔ جو ناجائز ہے وہ معروف اور معلوم ہے، اس میں مت پڑو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کمنگ میں ہونے والے گناہ ہیں، اور اس وقت تک اللہ کے دربار سے ختم نہیں ہٹا سکتے جب تک یہ نہیں بتا دیے کہ آپ کے پاس یہ لقمہ کہاں سے آیا ہے۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ جواب دیجیے، جواب اللہ کو جواب دینا ہے، مولوی کو نہیں۔ تیار ہے اس کے لیے؟ کوشش کرنا، معلومات کرنا، جس فیلڈ میں ہے، ملازمت میں ہوں تو شریعت مطہرہ مجھے کیا حقوق بتاتی، تجارت میں ہوں تو میرے لیے کیا آداب ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، زراعت کر رہے ہوں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، صحابہ کو کیا طرز سکھلایا ہے، وراثت مل رہی ہے، علماء کے پاس جائیں، پوچھیں، ماں ہے وارث ہے، بہنیں ہیں وارث ہیں، بھائی ہیں وارث، اس میں کس کا کتنا حق ہے، مساویانہ بمطابق شریعت مطہرہ تقسیم کر دو، بچ جاؤ، غبن کرو گے، دھوکہ دو گے، بہنوں کا حق مارو گے، دوسرے کمزور بھائیوں کا حق نہ دو گے، تو یہ وراثت میں اللہ کی نافرمانی اور مال حرام کا جمع کرنا انکمنگ کے ذرائع میں سے ناجائز ذریعہ بننا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ مجاہدہ کرو، دو روٹی پہ آپ کا گزر ہو سکتا ہے۔ ذہن کو ایک شعور دو، جب مجھے دو روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے تو حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو روٹی سے پیٹ بھر گیا، زندگی کے لیے کافی ہے، اب حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شعور اپنے دماغ کو دیتے جانا پڑتا ہے۔ جب بار 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 یہ شعور دیں، پھر بھی خواہشات امنڈ آئیں، تب حضرات صوفیہ فرماتے ہیں جائز خواہش کو بھی کبھی پوری کرو، کبھی اگنور کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار جائز خواہش کو جب پورا کیا جائے گا تو وہی ناجائز خواہش کرے گا۔ نفس تو بچے کے مانند، نفس تو بچے کے مانند ہے۔ مثلا ایک بچہ کیا بولتا ہے، یہ کھلونا دیکھا ابا میرے کو ہونے چھونا نہیں، بچہ ہے، کھلونا ہے، جائز خواہش ہے، دلا دیے، ایک دلائے، دوسرا دلائے، تیسرا دلائے، چوتھا دلائے۔ اب یہ بچہ ذرا بڑا ہو گیا، اب انہیں راستے میں جا رہا، کیونکہ اس کو عادت ہو گئی، جس دکان میں دیکھا یہ ہونا یہ ہونا، شراب کی دکان دیکھا بولا ابا میرے کو یہ ہونا، ابھی خاموش بیٹھ، میری یہ خواہش پوری نہیں کرتے تم، کہہ کے باپ ہے تم۔ یہ بچے کو عادت کیوں ہوئی؟ کیونکہ بچے کی ہم نے جائز خواہشوں کو اتنا پورا کر دیا کہ اب وہ ناجائز خواہش کرنے لگا۔ یہی کیفیت نفس کی ہے کہ جب ہم اس کی جائز خواہشیں جب خواہشوں جب پوری کرنے لگ جائیں تب وہ ناجائز خواہشوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کو جائز خواہشوں میں ہی اتنا کنٹرول کریں کہ کبھی دیں اور کبھی نہ دیں، تب پھر آپ کو ناجائز خواہش کی طرف جانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ اسی لیے حضرات صوفیہ کا مجاہدہ تقلیل طعام کا، حرام کی طرف نظر نہ اٹھنے پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فہم نصیب فرمائے۔